بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک قرآن حکیم کی سورت نجم کی آیت نمبر 19 اور 20 میں فرماتا ہے، پھر کیا تم نے لات اور عزا کو بھی دیکھا ہے اور تیسرے منات گھٹیا کو؟ ناظرین گرامی، عرب کے لوگ بتوں کی پرستش میں ڈوبے ہوئے تھے اور مشرکین مکہ کے دو بڑے بت تھے، لات اور عزا۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ لات خوشحالی، زرخیزی اور خوبصورتی دیتا ہے، جبکہ عزا، جسے کفار خدا کی بیٹی کہتے تھے، کفار کا ماننا تھا کہ عزا سیاہ و سفید کی مالک ہے، دن رات کو بدلنا اور موسموں کی تبدیلی کا کام عزا کے سپرد ہے۔ بات بات پر لوگ لات اور عزا کی قسم کھاتے تھے، کاہن لات اور عزا کا نام لے کر خوب پیسے بناتے تھے۔ ناظرین گرامی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لات اور عزا کے بت کہاں سے آئے، کیسے ان کی عبادت شروع ہوئی، کیوں لوگوں نے ان کے آگے سجدہ شروع کیا اور اپنے جانور ذبح کرنے شروع کیے؟ کہا جاتا ہے کہ عرب میں ایک مشہور اور نیک آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ چونکہ مکہ میں لوگ زیارت کے لیے آتے تھے، اس لیے آئے گئے مہمانوں کی خاطر مدارت کرنے کے لیے وہ ان کو ستو پلاتا تھا۔ یہ بہت رحم دل انسان تھا اور ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4859 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لات ایسا شخص تھا کہ جو حاجیوں کے لیے ستو گولتا تھا۔ اسی زمانے میں عزا نامی ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ عزا کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اللہ کی بیٹی ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان میں ملی تھی اور اس کے والدین نہ تھے۔ جب وہ جوان ہوئی تو جو کوئی بھی اس کو بری نظر سے دیکھتا یا اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ مکہ اور طائف کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ لات اور عزا کی شادی کر دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لات اور عزا کی شادی کر دی گئی، جس کے بعد وہ اپنی شادی کی پہلی رات کے لیے کمرے میں گئے، لیکن اس کے بعد لوگوں کو کبھی نہ ملے۔ لات کے چاہنے والے یہ کہتے رہے کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں، جبکہ عزا کے چاہنے والے یہ کہتے رہے کہ چونکہ عزا کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا تھا، اسی لیے اس کی پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا ہے۔ سردار عمر بن لہی نے ان دونوں کی یاد میں ان کے بڑے بڑے بت بنا دیے تھے۔ اب جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو لوگ ان کے سامنے منتیں مانگنے لگے، اور ایک دن آیا کہ ان کے آگے اپنی قربانیاں کرنے لگے اور ان کو سجدہ بھی شروع کر دیا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ لات پر طائف میں آباد قبیلہ بنو ثقیف حق رکھتے تھے اور اس سے ہونے والی آمدنی بھی انہی میں بڑھتی تھی۔ عمرو بن لہی نے بنی کنانا اور قریش سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں طائف میں لات کے پاس اور موسم گرما میں عزا کے پاس رہتا ہے، اسی لیے لوگ ان دونوں کی تعظیم کرتے تھے اور ہر ایک کے لیے ایک حجرہ بنا دیا تھا، اور جس طرح کعبہ کو قربانی کا جانور بیچتے تھے، اسی طرح ان دونوں بتوں کو بھی قربانی کے جانور بیچنے لگے، جن کو وہ وہاں بینٹ چڑھایا کرتے تھے۔ لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کہا جاتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کو ختم کروایا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات کے بت کو توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا، جنہوں نے لات بت کو توڑ کر وہاں پر مسجد طائف بنا دی۔ اسی طرح عزا کے خاتمے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ اس واقعے کو علامہ علوسی نے اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں اس طرح لکھا ہے۔ حضرت ابو طفیل سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید کو بطن نخلا کی جانب بھیجا، وہاں عزا نامی بت تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس درخت کے پاس گئے اور کیکر کے درختوں جاڑیوں کو کاٹ دیا اور عزا کو، یہاں مراد وہ حجرہ ہے جسے تعظیماً عزا کے ارد گرد بنا رکھا تھا، ڈھا دیا۔ پھر واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوبارہ جاؤ، تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ حضرت خالد دوبارہ گئے اور برابر چکنا رہے۔ جب مجاوروں نے خالد کو دیکھا تو پہاڑوں میں پھیل گئے اور کہنے لگے، عزا عزا کے یکا یک حضرت خالد کے سامنے ایک کالی بجننگ، برہنہ بکھرے ہوئے سر اور منہ پر خاک اڑاتی ہوئی عورت برآمد ہوئی۔ پھر حضرت خالد نے اس کی جانب تلوار پھیلائی اور لمحات میں اس کے ٹکڑے کر دیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر اطلاع دی تو آپ نے فرمایا، ہاں وہ عزا تھی۔
ناظرین گرامی، اس طرح مشرکین عرب کے سب سے خاص بت لات اور عزا کو اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا اور مکہ کی پاک زمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بتوں سے پاک کر دیا گیا۔